گے. اور ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ خیبر پختونخوا. کل صوبائی بجٹ وہاں پیش ہونے جا رہا ہے اور تیمور جھگڑا صاحب جو وزیر خزانہ ہیں اور وزیر صحت بھی ہیں وہ یہ بجٹ پیش کریں گے. کن خطوط پہ ہوگا اور خیبر پختونخوا کے عوام کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں کیا یہ بجٹ اس کا حل تلاش کر پائے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے لائیو تیمور جھگڑا صاحب نے، تیمور شریف جھگڑا صاحب کے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میرے خیال میں یہ ان سے ہم نے سوال کرنا ہے کہ چونکہ وزیر صحت بھی اس کی بھی ان کی ذمہ داری ہے، کرونا وائرس کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں کیا انسداد کرونا اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خزانہ کی حیثیت سے جو بجٹ تیار کر رہے ہیں آئی ایم شیور کہ ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کیا. کل انہوں نے تقریر بھی کرنی ہوگی اور جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں اور اپوزیشن کا شور شرابہ ہے تو اس میں حوصلہ بھی بڑا چاہیے. تیمور جھگڑا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ وقت نکالا. بتائیے گا ویورز کو، ایک نیشنل براڈ کاسٹر پہ آپ موجود ہیں، بجٹ پیش ہو رہے ہیں، وفاق کا بجٹ آ گیا، سندھ نے بجٹ دے دیا، آزاد کشمیر نے دے دیا، کل آپ بجٹ دینے چاہ رہے ہیں. کیا منفرد پہلو ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ڈیٹیلز تو آپ کی تقریر میں آئیں گی، لیکن بجٹ ویژن کیا ہے اور آپ کے اہداف کیا ہیں؟ کیونکہ میں پڑھ رہا تھا مالی خسارے کا آپ لوگوں کو بھی سامنا ہے صوبائی سطح پہ. تیمور جھگڑا صاحب جی، یہ وہ چیلنجز تو ہیں جیسے آپ نے کہا، اور ڈیٹیلز جو ہے وہ کل بجٹ اسپیچ میں دیں گے، اس سے پہلے کیبنٹ کو وہ پریزنٹ ہوں گے. لیکن ایک چیز میں کہوں، جب ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن آتا ہے، جب معاشی طور پہ مشکل حالات کہیں بھی آتے، تو جو اکنامک تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ حکومت کو 3 چیزیں کرنی چاہیے. جی. نمبر 1 کہ غیر ضروری اخراجات کو کاٹا جائے. نمبر 2 کہ ٹیکس کے طور پہ عوام کو جہاں پہ ممکن ہو ریلیف دی جائے، کیونکہ اس اکنامک ڈاؤن ٹرن میں آپ چاہتے ہیں کہ بزنسز کو بھی اور عوام کو بھی معیشت میں پیسہ خرچ کرنے کا موقع ملے اور ڈاؤن ٹرن کا امپیکٹ کم سے کم ہو. اور نمبر 3 معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے کہ حکومت ان اخراجات پہ زور کرے جن کا امپیکٹ معیشت میں ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر یا کرنٹ ایکسپینڈیچر کا وہ حصہ جو کہ سروس ڈلیوری پرووائڈ کرتا ہے. تو بیسکلی ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ بنایا ہے. باقی صوبوں نے بھی کہا ہے، میں نے آلریڈی کہا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہوگا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے آرام سے کہ آبویسلی ہیلتھ کا ایک خاص فوکس ہوگا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو ہے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو ہم نے پروٹیکٹ کی ہے، اور وہ اسی لیے پروٹیکٹ کی ہے کہ میرے خیال میں اگر ہم نہ کریں تو جو معیشت کی چیلنج ہے وہ اور بھی بڑھ جائے. اچھا تیمور جھگڑا صاحب بتائیے گا، آپ سے قبل ابھی سعید غنی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، چونکہ سندھ نے بجٹ پیش کیا، پنجاب نے بھی کیا. پنجاب اور وفاق نے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، لیکن سندھ نے کیا ہے 1 سے 16 تک 10% اور 16 آن ورڈ جو ہے وہ 5%. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ وفاق کو ہی فالو کریں گے اور جس طرح پنجاب نے فالو کیا، یا سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہوگی جب کل آپ بجٹ تحقیق کر رہے ہوں گے؟ تنخواہیں نہ انکریز کرنا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے نہیں ہوتا، پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے یا پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ لیبر فورس کا 7 یا 8% حصہ. میرے خیال میں جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمٹمنٹ کی پورے پاکستان کے بہاف پہ کہ ہم مشکل حالات میں جو ہے گورنمنٹ سروس جن کو ایسے ٹائم میں جب پوری دنیا میں لے آف ہو رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں جو ہے وہ لوگوں کو لے آف کر رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں نے 30-30 40-40% لوگ لے آف کیے ہوئے. پاکستان میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پریشر پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں جو سب سے سیف، سب سے خوش قسمت لوگ ہیں جاب سیکیورٹی پرسپیکٹو سے وہ گورنمنٹ سرونٹ. میرے خیال میں ایسے ٹائم پہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس چیز کا خیال رکھیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا رکھنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو ریلیف دینی
ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور ویژن جی, آپ کا پوائنٹ ہے. اب یہ مجھے بتائیے گا تیمور صاحب, میں سمجھ گیا کہ ظاہر بات ہے اٹس ناٹ آن دا کارڈ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بجٹ اس میں ترقیاتی پہلو بھی ہوگا, تو خیبر پختونخوا میں اکنامک ریوائول کے لیے, ٹورزم انڈسٹری کی اٹھان کے لیے اور دیگر ایسے پروجیکٹس, روڈ انفراسٹرکچر, اس کی امپروومنٹ کے لیے کوئی ایلوکیشنز ایسی کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ لیبر انٹینسو پروجیکٹ ہو, تاکہ لوگوں کو, آپ نے کہا نا لیبر فورس کا 7% سرکاری ملازمین, تو جو ہماری لیبر کلاس ہے ان کو ذرا زیادہ نوکریاں ملیں, کیونکہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا ایک ویژن تھا کہ آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں, اس کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ جی دیکھیے, لیبر انٹینسو کام تو بہت سے سیکٹرز میں ہوتا ہے. ہمارے ٹورزم کے پورٹ فولیو میں کوئی 5 ارب کی جو ہے ٹورزم روڈ جو ہم نے اس ٹرم میں کمپلیٹ کرنی تھی, وہ لاسٹ ٹائم ڈالی تھی. تو آبویسلی ان ٹائپ کے پروجیکٹس کو صرف ٹورزم سیکٹر میں نہیں, جو کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا سیکٹر ہے, پھر اس کے علاوہ جو جنرل پبلک ورکس ہوتی ہیں جس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کا روڈز, بلڈنگز, جس میں آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, باقی ڈپارٹمنٹس میں, اس کے علاوہ ہمارے آبویسلی بڑے پروجیکٹس بھی ہیں, جیسے ابھی جو کمپلیٹ ہمارا سوات موٹر وے ہوا ہے. تو اس ٹائپ کا بہت سا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ جاب سیکیورٹی, جو جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ آپ نے بڑا اچھا کہا, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ سارا اکنامک لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی ایک بندے کو ملازمت دینے کے بجائے جب آپ معیشت میں پیسہ لگاتے ہیں اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی پہ, تو 3 یا 4 گنا زیادہ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. اور جس ملک نے بھی ترقی کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا ہے, اور گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ وہاں پہ نوکریاں پیدا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائے گا تیمور صاحب, آپ نے چونکہ سوات موٹر وے کی بات کی, یہ سوال آپ لوگوں سے بہت دفعہ ہوا ہوگا, لیکن چونکہ سوال نہ ہو اگر وہ چیز مکمل ہو جائے, یہ BRT کا جو منصوبہ ہے یہ تو اب آپ لوگوں کے لیے کافی ایک مشکل صورتحال بن گئی ہے, Catch-22 سچویشن, اس کی اتنی زیادہ آپ لوگوں نے ڈیڈ لائنز دی. سر یہ کب بننے جا رہا ہے؟ جو پشاور کی عوام ہے, جو خیبر پختونخوا کا تو ایک سمبل بننا تھا ڈیولپمنٹ کا, انفراسٹرکچر کا, یہ کیوں اس وقت کھٹائی میں پڑا ہوا ہے یہ معاملہ؟ کچھ اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گے, کہاں مکمل ہوگی BRT اور کب جو ہے اس پہ ٹریفک جو ہے وہ آمد و رفت جو ہے شروع ہو جائے گی؟ پشاور جو کہ کیپٹل ہے اور پھولوں کا شہر ہے, وہاں پر ایک خوبصورت چیز بنانے جا رہے تھے, اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ 3-4 چیزیں جی, اور یہ بالکل جائز سوال ہے, اور میں داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے پروفیشنلی اپنا جو ہے وہ مقام رکھا اور یہ سوال کیا. ہم سب کے لیے فرسٹریٹنگ رہا ہے, بیکاز بالکل یہ ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا جس میں 4-5 ٹائپ کے ایشوز رہے ہیں, اور اکثر بڑے پروجیکٹس میں رہتے ہیں, لیکن بہتر کرنا چاہیے تھا, سیکھیں گے اس سے سبق اور بہتر کریں گے. سب سے پہلے تو جیسے میں نے بھی کہا ہے, جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ شاید شروع میں ڈیڈ لائنز غلط دی گئی تھی جس کی وجہ سے کمپلیکسٹیز آئی. دوسری چیز, پھر 2-3 بار جو ہے وہ ایشوز ہوئے. لیٹسٹ جو ایشوز رہے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں, وہ تو کووڈ کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو جو کام شاید فروری-مارچ تک ہم امید کر رہے تھے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا, وہ جو ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. لیکن آئی تھنک کہ وداؤٹ گیونگ اے ڈیٹ, میرے خیال میں اس میں ابھی امید یہ ہے کہ ہفتے ہی رہتے ہیں. آج ہی اس پہ بات ہو رہی تھی, اور فرینکلی جو اس سے سبق سیکھنے ہیں وہ تو ہم نے سیکھنے اور آبویسلی بہتر کرنا ہے. اوکے, اب تیمور صاحب آپ نے اچھا کیا جواب دیا, اور میں چونکہ وقت کا میں مقابلہ سکتا, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ NFC ایوارڈ صوبوں کو 57% چلا جاتا ہے اور وہ ڈیوالو نہیں ہوتا. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ نے کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ڈکٹیٹرز بن کر جاتے ہیں بعض آسپیکٹ سے, کیونکہ وہ نیچے نہ پاور ٹرانسفر ہوتا ہے نہ پیسہ جاتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اور یہ سوال میں نے سعید غنی صاحب سے بھی رکھا تھا, کہ ہم نے دیکھا ہے جو وزیر اعلیٰ کے حلقے ہوتے ہیں وہاں ساری ایلوکیشنز ہو جاتی ہیں, اور یہ صرف کوئی اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ڈائنامک ہیں, آپ کے پاس 2 وزارتیں ہیں, یہ تو نہیں ہوگا کہ سارا فنڈ جو ہے وہ سوات چلا جائے گا؟ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. میرا خود کا تعلق کو ہارٹ سے, کچھ سدرن ڈسٹرکٹس کو بھی ملیں گے, تو پیسے ویسے ہی صرف جو ہے وہ سوات میں, یا جو آپ کا ماشاءاللہ پشاور سے آپ کا تعلق ہے, بڑے اچھے گھرانے سے ہیں,
تو وہیں پر سارا لگ جائے گا پیسہ. دو تین باتیں میں کہوں گا. پرائم منسٹر صاحب نے آبویسلی جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا کنسیپچل طور پہ دیا تھا. میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ چیف منسٹر محمود خان صاحب کو کبھی قریب سے ہی ڈکٹیٹر کے طور پہ تو نہیں پایا جتنا وہ اپنے ٹیم کو ساتھ لیتے ہیں, اور خاص طور پہ جتنی زیادہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے. میں پرسنلی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اسپیس دی ہے. کبھی انہوں نے نہ فائنانس میں نہ ہیلتھ میں انٹرفیئر کیا ہے, بلکہ اکثر میری مدد جو پلاننگ منسٹری جس کو وہ خود ہیڈ کرتے ہیں اس میں بھی لی ہے. تو آئی تھنک کہ ایک حد تک تو جو لوگ اختیار استعمال کرتے ہیں وہ ضروری ہے. دوسری چیز, آپ کے سوال کا جواب اسی سے دیا جا سکتا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے میں جو پرسنل ایفرٹ چیف منسٹر صاحب نے خود کی ہے, ٹھیک ہے, 2 میگا پروجیکٹس کے لیے. ایک جو چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال ہے جس نے سدرن پختونخوا میں لاکھوں ایکڑ زمین کو اریگیٹ کرنا ہے اور پختونخوا کو فوڈ کے حساب سے خود کفیل بنا دینا ہے. ایک اس کے لیے جو فیڈرل بجٹ کا حصہ اس کو ڈالنے کے لیے, اور دوسرا جو بلکہ 2 پروجیکٹ اگین ساؤتھ سے ریلیٹڈ, انڈس ہائی وے کی ڈوالائزیشن جہاں پہ NHA نے کام کرنا ہے, اور جو پشاور DI خان موٹر وے ہم بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ جو ہمارا سدرن حصہ ہے صوبے کا وہ ڈیولپ ہوگا, بدل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی اپنی لیڈرشپ اور اپنے فیشن. ٹھیک ہے تیمور صاحب, بہت شکریہ سر. آپ سے پوسٹ بجٹ بھی گفتگو کریں گے. آپ کا وقت کا بہت شکریہ, اور ہم آپ کو گڈ لک کہیں گے کل کے اجلاس کے حوالے سے, کیونکہ اپوزیشن نے تو کرنا ہے.